ایک ہندو سینیٹر نے تمام مسلمانوں کو شرمندہ کر دیا۔ آپ میرے ساتھ یہ ایک ویڈیو دیکھیے اور پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سر ہم اپنے بجٹ کا 50% حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ میں دے رہے ہیں۔ سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات، سر یہ ہمارے لیے شرم کی بات، شرم کا باعث ہے۔ ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو بھر پانی میں، اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے، میں ڈوب مروں سر، اور کسی کو نہیں۔ آپ اسلامی بن جائے میں اسلام قبول کر لوں گا، آپ اسلامی بن جائے میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہندو کہہ رہا ہے کہ آپ پہلے خود مسلمان بن جائے پھر مجھے اسلام کا دعوت دیں۔ آپ پہلے خود مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان بن جائے، میں خود اسلام قبول کر لوں گا۔ یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ واقعی آج ہم تو نام کے مسلمان ہیں لیکن کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان کا 2026 اور 27 کا بجٹ جو پیش ہوا، اس میں سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ بجٹ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر پیش ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ سود لے رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، اور دوسرا اتنا درجہ دے دیا ہے کہ تمام چیزوں سے، صحت سے بھی، ترقی سے بھی، تعلیم سے بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ ترقیاتی کام، ان سب سے زیادہ بجٹ وہ سود پر پیش ہوا۔ اچھا، اس پر کسی نے بات نہیں کی، کوئی اس کے خلاف نہیں آیا ہے، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی اور کاروباری طبقہ، نہ کوئی اسٹوڈنٹ، کسی نے بھی اس پر آواز نہیں اٹھایا کہ اتنا زیادہ بجٹ کیوں پیش کیا۔ لیکن ایک ہندو سینیٹر مسلمانوں کو شرم دلاتے ہوئے کہ آپ پہلے خود صحیح طریقے سے مسلمان بن جائے پھر مجھے اسلام کا دعوت دو۔ ایسے مسلمانوں کا کیا فائدہ کہ نام تو لے رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں، کھلے عام جنگ کر رہے ہیں۔ ایسے مسلمانیت کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو؟